ناظرین، آج ہم آپ کی نظر کریں گے مولانا بحرالعلوم کی لکھی ہوئی ایک سوداگر اور طوطے کی حکایت، جس میں دین کے صرافوں کے لیے مرجان معرفت بہت سارے ہیں۔ مولانا اس حکایت کا یوں آغاز فرماتے ہیں: بود بازرگانے و اورا طوطیے، فرماتے ہیں ایک سوداگر تھا جس کے پاس ایک طوطا تھا۔ در قفس محبوس زیبا طوطیے، فرماتے ہیں بڑا ہی خوبصورت طوطا تھا جس کو اس نے ایک پنجرے میں قید کر رکھا ہوا تھا۔ چونکہ بازرگان سفر را ساز کرد، مولانا فرماتے ہیں جب سوداگر نے سامان سفر باندھا، سوئے ہندوستان شدن آغاز کرد، اور ہندوستان کی طرف روانہ ہونے لگا۔ ہر غلام و ہر کنیزک را از جود، فرماتے ہیں ہر غلام اور لونڈی کو اس نے از راہ کرم کہا۔ گفت بہر تو چے آرم گوئے زود، کہ جلدی بتا تمہارے لیے ہندوستان سے کیا لاؤں۔ ہر یکے از وے مراد خواست کرد، فرماتے ہیں ہر کسی نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جملہ را وعدہ بداد آن نیک مرد، فرماتے ہیں کہ اس نیک بندے نے ہر ایک کے لیے تحفہ لانے کا وعدہ کیا۔ گفت طوطی را چے خائی ارمغاں، اس نے اپنے طوطے سے بھی کہا کہ بتاؤ بھی تمہارے لیے کون سا تحفہ لاؤں۔ کہ آرمت از خطۂ ہندوستان، کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں، وہاں سے تیرے لیے کون سی سوغات لے کے ہوں۔ گفت شاہ طوطی، اس طوطے نے کہا کہ آجا طوطیاں، کہ وہاں پہ جو طوطے ہیں نا، چوں ببینی کن از حال من بیاں، اس نے کہا جب ان کو دیکھو تو نے میرے حال سے آگاہ کر دینا۔ کیا بتانا بھائی؟ کہ فلاں طوطی کہ مشتاق شماست، کہنا کہ فلاں طوطا تمہارا جو ہے وہ بڑا ہی مشتاق ہے آپ کا۔ از قضائے آسماں در حب سے ماست، اور وہ قضائے آسمانی کی وجہ سے ہماری قید میں ہے۔ طوطے نے مزید پیغام دیا: برشما کردو سلام و داد خواست، کہ طوطے نے کیا کہا کہ انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ انصاف چاہتا ہے۔ و از شما چارہ راہ و ارشاد خواست، اور تم سے نجات کی تدبیر اور رہنمائی چاہتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ گفت می شاید کہ مندر اشتیاق، طوطے نے کہا کہ انہیں کہنا کہ کیا یہ مناسب ہے کہ میں تمہارے اشتیاق میں جان دہم اینجا بمیرم در فراق، اس جگہ جان دے دوں اور فراق میں مر جاؤں۔ طوطے نے مزید کہا کہ کہنا این روا باشد کہ من در بندے سخت، کہ بھائی کیا یہ بات روا ہے کہ میں سخت قید میں رہوں، گہے شما بر سبزہ گہے بر درخت، اور تم کبھی سبزے پہ اور کبھی درختوں پہ خوشیاں مناتے رہو۔ طوطے نے اور کیا کہا؟ این چنی باشد وفا اے دوستاں، کہ یارو کیا وفا اس کو کہتے ہیں۔ من دری حبس و شما در بوستاں، کہ میں قید میں رہوں اور تم باغوں میں رہو۔ طوطے نے مزید اپنے پیغام میں کہا: یاد آرید اے مہاں عظیم مرغزار، اس نے کہا کہ اے سردارو اس تباہ حال کو بھی یاد کرنا، یک صبح درمیان مرغزار، کسی صبح کو جب تم سبزہ زار میں ہوگے۔ اور کیا کہا؟ یاد آرید از محبت ہائے ماں، اس نے کہا بھی ہماری محبتوں کو بھی یاد کرنا۔ حق کے مجلس ہا و صحبت ہائے ماں، ہماری ہم نشینی کے حقوق اور ہماری صحبتوں کو بھی یاد کر لینا۔ اے حریفاں بابت موزون خود، طوطے نے مزید کہا کہ اے یارو تم اپنے حسین محبوبوں کے ساتھ ہو۔ من کدا ہا می خرم از خون خود، اس نے کہا میں یہاں پہ اپنے خون کے پیالے پی رہا ہوں۔ پھر ایک خاص بات اس قیدی طوطے نے سوداگر سے کہی کہ طوطوں کو کہنا: یک کدا می نوش کن بر یاد من، کہ میری یاد پر بھی ایک پیالہ بر شراب پینا۔ گر ہمی ہاہی کہ بدہی داد من، اگر تم میرا واقعی انصاف کرنا چاہتے ہو تو۔ طوطے نے کہا کہ یہ نہیں کرنا تو پھر ایک اور کام کر لینا کم از کم۔ کون سا کام کر لینا جی؟ اس نے کہا: یا بیاد این فتادہ خاک بیز، قیدی طوطے نے کہا کہ یا پھر اس عاجز خاک چھاننے والے کی یاد میں، چونکہ خردی جرا بر خاک ریز، جب شراب پیو گے نا تو ایک گھونٹ زمین پہ گرا دینا۔ اے عجب آں عہد و آں سوگندے کو، طوطے نے کہا کہ تعجب ہے بھائی تمہارے وہ عہد اور تمہاری وہ قسمیں، وعدہ ہائے لبے چوں کند کو، اور کہتا ہے کہ تمہارے وہ میٹھے وعدے اب کہاں ہیں۔ اس مختصر سی گفتگو میں جس میں قیدی طوطا اپنے ہندوستانی طوطوں سے یہ گلہ کر رہا ہے کہ میں قید میں ہوں اور تم میری خبر ہی نہیں لیتے ہو، مولانا اب اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں: اے بدی کہ تو کنی در خشم و جنگ، فرماتے ہیں اے محبوب حقیقی
وہ سختی اور خفگی اور وہ ناراضگی جو آپ ہم پہ فرماتے ہو، با طرب تر از سمائے بانگ چنگ، فرماتے ہیں وہ عاشق مسلمان کے لیے سارنگی کی آواز سے بھی میٹھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اے جفائے تو ز دولت خوب تر، فرماتے ہیں اے اللہ آپ کی جفا ہمیں دولت سے بھی اچھی لگتی ہے، و انتقام تو از جاں محبوب تر، اور آپ کا انتقام ہمیں اپنی جانوں سے بھی پیارا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کے لیے ہر تکلیف ریڈیمپٹیو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں بھلائی چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت پہنچائی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کو جو کوئی مرض، تکلیف، غم وغیرہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں اور تکلیفیں جان سے بھی پیاری ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں، این عجب بلبل کے بگشائے دہاں، فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی عجیب بلبل ہے کہ جب یہ منہ کھولتا ہے تا خرد او خارہ با گلستان، فرماتے ہیں کہ یہ ایسا عاشق ہے کہ یہ کانٹوں کو بھی گلستان سمیت کھا لیتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ کا قہر اور مہر اس کو دونوں اچھے لگتے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں، این بلبل این ہنگ آتش است، فرماتے ہیں بھائی یہ مسلمان بلبل ہی نہیں بلکہ یہ مسلمان جب عاشق بنتا ہے تو یہ آگ کا مگرمچھ بن جاتا ہے۔ جملہ ناخوشا از عشق اورا خوش است، فرماتے ہیں عاشق کو اس سلوک کے راستے کی ہر ناخوشی اچھی لگتی ہے۔ آگے بڑا خاص کلام فرماتے ہیں، عاشق کل است و خود کل استو، فرماتے ہیں یہ کل کا عاشق ہے بلکہ خود ہی کل بھی ہے۔ عاشق خیش است عشق خیش جو، فرماتے ہیں یہ اپنا ہی عاشق ہے اور اپنے ہی عشق کی تلاش میں ہے۔ مولانا ان اشعار میں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ریاضت کی مشکلات اور اللہ کی رحمت کی خوشخبریوں میں چلتے چلتے شرح صدر کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس سفر کا آغاز تو اس نے کل کے عشق سے شروع کیا تھا، لیکن اب وہ کل جو ہے وہ اس سے الگ نہیں رہا، بلکہ سورہ حدید کی آیت 22 کے مطابق اب یہ نور والا خود ہو گیا ہے، جسے مولانا میت کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آیت 69 میں ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کیا ترجمہ ہے، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اپنی معیت سے نوازتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ مولانا عاشق کل کو کل کس طرح فرما رہے ہیں۔ بقول مولانا بحر العلوم خالق اور مخلوق دونوں کا وجود قائم رہتا ہے، اگرچہ ذاکر اور مذکور ایک ہو جاتے ہیں۔ مولانا نے اس کی 3 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال لوہے اور آگ کی دیتے ہیں کہ لوہے کو اگر آگ میں رکھ دیں تو دیکھو ذرا کیا ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، رنگ آہن محو رنگ آتش است، فرماتے ہیں لوہے کا رنگ بھی آگ کے رنگ میں محو ہو جاتا ہے، وہ سرخ لگتا ہے آپ کو۔ از آتش می لافت و خامش وش است، فرماتے ہیں کہ آگ میں لوہا آگ کی لافیں مارتا ہے اگرچہ چہرے سے خاموش ہے۔ آگے لکھتے ہیں شد از رنگ و طبع آتش محتشم، فرماتے ہیں اب وہ لوہا اپنے رنگ اور طبع میں شان والی آگ بن گیا ہے۔ گویدو من آتشم من آتشم، کیا کہتا ہے، اب یہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں آگ ہوں میں آگ ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ مزید کیا کہتا ہے، آتشم من گر ترا شک است زن، لوہا کہتا ہے کہ میں آگ ہوں اگر تجھے شک ہے اور زن ہے، آزمون کن دست بر من بزن، تو کیا کہتا ہے کہ میری آزمائش کر کے دیکھ، ذرا ہاتھ تو رکھ مجھ پہ، میں جلا دوں گا تجھے۔ مولانا اس میں وہی ذاکر و مذکور کا ایک ہو جانا ثابت کرتے ہیں کہ بندے میں واقعی اللہ کا نور آ جاتا ہے جیسے لوہے میں آگ آ جاتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بقول مولانا لوہا لوہا ہی ہے، لیکن آگ کا بھی انکار نہیں کرنا، کیونکہ لوہے کو آگ کی معیت حاصل ہوگی یا ایک ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر ابھی بھی تجھے شک ہے تو اس سرخ لوہے کو ذرا ہاتھ تو لگاؤ، آگ اپنا آپ خود ہی ثابت کر دے گی۔ لہٰذا دونوں وجودوں کو ایک جگہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسی کو مولانا میت فرماتے ہیں جس کا ذکر قرآن کی سورہ عنکبوت کی آیت 69 میں ہے۔
پھر مولانا اس کی دوسری مثال دیتے ہیں میت کی کہ سورج کی روشنی میں دوپہر کو دیا جلاؤ تو دیے کی روشنی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لیکن وہ دیے کی روشنی ہوگی۔ آگ اور لوہے کی طرح فرماتے ہیں کہ ان کا بھی دونوں کا وجود ہوگا۔ فرماتے ہیں نیست باشد روشنی نہ دہت ترا، فرماتے ہیں کہ سورج کی دھوپ میں دیے کی روشنی کوئی نہیں نظر آئے گی، کردہ باشد آفتاب اورا فنا، اس لیے کہ آفتاب کی روشنی نے اس کو معدوم کر دیا ہے، فنا کر دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کیا فرماتے ہیں، ہست باشد ذات او تاتو اگر، فرماتے ہیں بھئی اس کی ذات موجود ہے، اس لیے کہ تو اگر بر نہیں پمبا بسوزت عشر، فرماتے ہیں اگر اس پہ روئی رکھو نا تو اس کا شعلہ اسے جلا دے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جیسے لوہا آگ میں فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح دیے کی روشنی بھی سورج کی روشنی میں فنا ہو جاتی ہے۔ جیسے لوہا باقی رہتا ہے، اسی طرح دیے کی روشنی یا آگ بھی باقی رہتی ہے، اگر آپ اس کے اوپر روئی کریں گے تو وہ جلا دے گا۔ مولانا فنائیت کی تیسری مثال دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر 200 من شہد ہو اور اس میں ایک اوقیا سرکہ ڈالیں تو سرکے کی فنائیت ہو جائے گی، سرکے کا ذائقہ ہی نہیں رہے گا، سارا میٹھا ہو جائے گا۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو تولو نا تو وزن کتنا ہوگا، 200 من اور ایک اوقیا۔ فنائیت کی ان مثالوں میں مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مائیت، یہ شرع صدر پاکوں کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ اللہ جنہیں ہدایت دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، اور اگر ہمارا یہ کام ہوا نہیں تو ہم ابلیسی دھوکے میں ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے۔